بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جس سے غوث پاک کی شان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا دور تھا۔ ہر شاگرد کی طرح آپ بھی اپنے قابل استادوں کے سائے میں رہے، لیکن اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی خوبی عطا کی کہ بچپن سے ہی ولایت کا رتبہ عطا کر دیا۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ ہر علم اور اس کے ماہر اور باکمال استاد سے پڑھا۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب و کمال فاضل نہ تھا۔ بڑے بڑے عالم آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے چرچے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جوانی میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عالموں کے درمیان بیٹھنے لگے۔ اتنی کم عمری میں بغداد والوں کے دلوں پر آپ راج کرنے لگے۔ دور دور سے لوگ آپ کا درس و بیان سننے آتے تھے اور ایسا بیان سن کر ان کے دل بدل جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ شاگردوں کی ایک جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سب قرآن سیکھنے لگے۔ یکدم آپ رکے اور کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرے، کچھ ایسا آپ کا رعب و دبدبہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ ساتھیوں نے غرض کی، حضرت کیا معاملہ ہوا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی فوت نہیں ہوا بلکہ ان کا وصال بہت سال پہلے ہو چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے استاد شیخ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ چلو مجھے ان کی قبر پر جانا ہے۔ سب تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چہرے پر فکر لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے، ایسے فکر جیسے کوئی اپنا درد و تکلیف میں ہو، کوئی بلا رہا ہو، کوئی پکار رہا ہو مدد کے لیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلد از جلد ان کی قبر پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر آپ کچھ دیر رکے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیے، مجھے یہاں اس قبر والے یعنی صاحب قبر کے ساتھ کچھ وقت بتانا ہے۔ مصاحبین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر قبرستان سے باہر چلے گئے۔ آپ بہت دیر تک حضور بغداد سید عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر تشریف فرما رہے۔ یہ راز تو اللہ پاک کو معلوم تھا کہ آخر کیا گفتگو کی جا رہی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دیر ہو گئی اور قبرستان سے باہر نہ آئے تو ساتھیوں کو پریشانی ہوئی کہ اتنا وقت کیوں لگ گیا۔ خیر تو ہے، بولا گیا کہ کوئی ایک جائے اور دیکھ کر آئے۔ ایک ساتھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے گیا، دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ایسی کہ لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبے سجدے آپ نے کیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے، آنکھیں بند کیے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا میں اتنی طاقت تھی کہ اچانک ایک کرشمہ ہوا کہ شیخ عماد کی قبر کے اندر سے نور پھوٹنے لگا، جس سے آس پاس کی سب قبریں بھی روشن ہو گئیں۔ وہ منظر اتنا پرکیف و حسین اور دلکش تھا کہ وہ شخص اس نظارے میں کھو سا گیا۔ سیدنا پیران پیر دستگیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے رہے۔ اتنی تڑپ اس دعا میں تھی کہ آنسو بہتے جا رہے تھے اور دعا یہ کلمات لب مبارک سے نکلتے جا رہے تھے۔ کیا ماجرا تھا ساتھی سمجھ نہ سکا، اور اتنی شدت سے دعا مانگنے کا کیا مقصد تھا؟ کیوں غوث پاک اتنا رو رہے تھے؟ جب اس شخص کو تھوڑا ہوش آیا تو قبرستان سے باہر آ گیا۔ زبان بند، دل نظر حیران، دل میں روشنی ہی روشنی۔ یہ شانی ولایت دیکھی غوث اعظم کی، عقل دنگ تھی۔ وہ سوال دل میں لیے بس آپ کا منتظر تھا۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر تشریف لے آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آخر اس دعا کو کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کافی دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے۔ چہرے پر دل لوٹنے والی مسکراہٹ تھی، اطمینان تھا، اور اطمینان دیکھ کر وہ لوگ پوچھنے لگے، حضرت سیدنا اولیاء غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا بات ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بس خوشخبری ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کیسے خوشخبری؟ حضرت نے فرمایا، تم جانتے ہو میرے روحانی استاد
نوجوانی کا دور تھا اور اللہ پاک کے کرم سے جو علم پانے کے لیے میں بغداد آیا تھا وہ نصیب بھی ہوا۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ ایک روحانی استاد ہو جن سے میری ملاقات بھی ہو جائے۔ میں نے اللہ پاک کے آگے جھک کر دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے ایسی ہستی عطا کر دیں کہ جس کے ساتھ رہ کر میں اور مزید نکل جاؤں۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی۔ حضرت شیخ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ملنے والے فیض سے میرے دل میں عشق الہی اور ابھر کر آیا۔ میرے ساتھ شیخ کے اور بھی شاگرد ہوا کرتے تھے اور ایک بار ہم کسی نہر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے۔ اچانک شیخ نے اپنے داہنے یعنی سیدھے دائیں ہاتھ سے مجھے نہر میں دھکا دے دیا۔ سخت سردیوں کا یہ موسم تھا۔ نہر میں گرنے سے میرے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھے کپکپا رہی تھیں پر میں خاموش رہا۔ میں نے کچھ نہ کہا، نہ غصہ کیا، نہ یہ عمل برا لگا۔ پھر شیخ پیار سے میرے پاس آیا اور فرمایا، اے عبدالقادر، ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے اور آپ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پہنچ کہاں تک ہے اور آپ کی تو شان ہی اللہ پاک کے ہاں بہت اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اتنی کم عمری اور جوانی میں ایسا مرتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہم نے آپ کا صبر بھی دیکھا، ہم نے آپ کا وہ علم بھی دیکھا اور بس پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ اب شیخ نے کسی دشمنی یا بغض یا جلن میں ایسا نہیں کیا تھا، بس دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا یہ شاگرد کس منصب پر ہے، جو انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ پھر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ شیخ حماد کا وصال ہو گیا اور میں آج پھر ان کی قبر پر پہنچا تاکہ ان کے لیے دعا کر سکوں۔ اسی لمحے الہام ہوا میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں غور کرنا چاہتا تھا کہ آخر شیخ مجھ سے کیا کلام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دم شیخ کی آواز آنے لگی، اے عبدالقادر، بہت دن کے بعد آئے۔ مجھ سے ان کا کلام جاری رہا۔ پھر جب میں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ حضرت بہت خوبصورت سے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ شاندار پوشاک یعنی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں محل بھی عطا کیا۔ ایک دم میری نظر ان کے سیدھے ہاتھ پر پڑ گئی تو وہ سیدھا ہاتھ پتھر کا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، یعنی بے جان تھا۔ جب میں نے شیخ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ شیخ یہ ہاتھ کیوں ایسا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے، اے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جوانی میں ایک بار آپ کا امتحان لیا تھا، اس سیدھے ہاتھ سے آپ کو پانی میں دھکا دے دیا تھا۔ وہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس پانی میں کوئی گر کر فوت ہی ہو جاتا، اس کی موت ہو جاتی، لیکن آپ کی برداشت میں نے دیکھی۔ اس ٹھنڈے پانی میں گر کر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کی ٹھنڈ کو، لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی ہے کہ اس طاقت سے آپ نے اس ٹھنڈ کو برداشت کیا۔ پھر میرے بیٹے، آپ نے کوئی بد دعا دی نہیں، کوئی آپ نے سخت الفاظ کہے، آپ نے میرا ادب کیا۔ میرے بیٹے، آپ نے مجھے کچھ نہ کہا پر اللہ پاک اس سے ناراض ہو گیا۔ میرے ہر عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی نعمتیں عطا کی، جس کے لیے اس رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ایک ہاتھ میرا یوں ہی رہ گیا جس سے سخت سردی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف دی، ٹھنڈے پانی سے کپڑے گیلے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس پر صبر کیا اور اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند آیا، لیکن میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے جنت کا محل تو دے دیا، لیکن جس ہاتھ کو میں نے صرف آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ کی طاقت کو آزمانے کے لیے استعمال کیا اور جس ہاتھ سے گستاخی ہوئی، اس کو بے جان کر دیا گیا۔ اے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کے آپ محبوب ہیں، محبوب سبحانی ہیں اور محبوب کو تکلیف دینے کی سزا مجھے مل گئی۔ اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ آپ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعا میرے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ غوث اعظم فرمانے لگے کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ان کا سیدھا ہاتھ میری وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، جبکہ میں نے تو نہ ان کو کوئی بد دعا دی اور نہ ہی ان کو کوسا، نہ ہی دل میں کوئی برائی رکھی۔ استاد کا احترام بہت ضروری ہے، یہ سب تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے استاد کو اس درد میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کیسے برداشت ہوتا جب سامنے وہ شخص اتنا گہرا ہو۔ بس پھر میں نے ان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی اور کہا، اے اللہ قادر مطلق، تیرے یہاں ہر شے کی قدرت ہے، تو چاہے تو کسی کو بھی دنیا کی بھلائی عطا ہو جائے گی، تو چاہے تو جنت میں جگہ بھی مل جائے۔ یا رب دو عالم، تو رحیم و کریم ہے، رب واحد ہے، ذوالجلال ہے، رب العالمین ہے۔ شیر کو تو نے جنت کی سب نعمتیں دیں، پھر یہ پتھر کا ہاتھ بھی نرم کر دے تو ان کو صحیح کر دے۔ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تیرا یہ عبدالقادر تب تک تیری چوکھٹ سے نہیں ہٹے گا
جب تک تو اس عاجز بندے کی دعا سن نہ لے۔ انہوں نے میرا امتحان لینا چاہا تبھی ایسا کیا، مقصد تکلیف دینا نہیں تھا، ورنہ مجھ سے وہ بہت محبت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ میں دعا مانگتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا قبول کرتا ہے اور آج بھی تو میری دعا سنے گا۔ جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے ساتھ اولیاء کاملین بھی شامل ہونے لگے۔ وہ سب اپنی قبروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن سوتے ہوئے بھی ان کو میری آواز آ رہی تھی۔ سب میرے ساتھ اللہ پاک کی عظیم بارگاہ میں حاضر تھے۔ سب نے اپنی طرف سے دعا کی۔ یہ کوئی ایک دو کامل ولی نہیں تھے، بلکہ 5000 ولیوں نے دعا کی میرے ساتھ مل کر۔ جب میرے ساتھ وہ بھی دعا میں شریک تھے، جب 5000 ولیوں کی سفارش لگی، سب کی دعا پر فرشتے آمین کہتے رہے، تب جا کر اللہ ذوالجلال کے جلال میں کمی آئی اور اس غفار اور جوار نے مالک و قدوس نے آ کر دعا قبول کی۔ پھر کہیں جا کر شیخ صاحب کا دایاں ہاتھ اپنی پہلی والی حالت میں آ گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا وہ ہاتھ جو پتھر کا تھا، جبکہ وہ ہل نہیں پا رہا تھا، اب وہ اپنی صحیح حالت میں آ کر ہل رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نورانیت ہی نورانیت تھی۔ فرشتے ان کے آس پاس کھڑے تھے۔ جو محل ان کو ملا ہوا تھا، اس محل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ وہ پتھر اس طرح چمک رہے تھے کہ کسی کی آنکھ نہیں کھل پاتی۔ روشنی کو پا کر وہ میرے استاد شاندار سے لباس میں میرے پاس چلتے ہوئے آئے۔ ان کا ہاتھ دیکھا تھا، اللہ پاک نے اس کو اتنی جان دی کہ وہ ہاتھ سے مجھ سے مصافحہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے عبدالقادر، آپ کو جزائے خیر دے۔ جس دن نہر میں آپ کو میں نے گرایا تھا، اسی دن میں نے آپ کے مقام کو سمجھ لیا تھا۔ میں نے اللہ پاک سے توبہ بھی کی تھی، لیکن جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش نہیں لگتی، اللہ رب الکریم مجھے معاف بھی نہیں کرتا۔ آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش لگی، اللہ پاک نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ میں آپ کا امتحان کیا لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے کو اتنا بلند کیا کہ آپ کا امتحان بڑے سے بڑے استاد بھی نہیں لے سکتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت علم دیا گیا ہے، میں آپ کی پہنچ تک کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میں آپ کو بھلا کیا علم سکھاتا؟ آپ نے تو مجھے زندگی کا عمل سکھا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کو سب سے اونچا پاتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہمارے غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندے کے ہاتھ کو بے جان کر دیا کہ اس نے اللہ کے پیارے کو ہاتھ سے پانی میں دھکا دیا تھا۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔